اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم۔ میں محمد جواد اقبال، لیکچرر اردو، چناب کالج جنگ، آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم آج ناصر کاظمی کی سال دوم کی پہلی غزل کی تشریح کریں گے۔ عزیز طلباء، ناصر کاظمی 8 دسمبر 1925 کو امبالہ شہر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد آرمی میں صوبیدار میجر کے عہدے پر فائز تھے۔ والد کے پیشہ ورانہ تبادلوں کی وجہ سے آپ کا بچپن کئی شہروں میں گزرا۔ آپ نے میٹرک مسلم ہائی سکول امبالہ سے کیا۔ اس کے بعد اسلامیہ کالج لاہور آ گئے۔ ناصر کاظمی وہاں ہاسٹل میں رہتے تھے۔ ان کے استاد خاص رفیق خاور ان سے ملنے کے لیے اقبال ہاسٹل میں جاتے اور ان کے کمرے میں شعر و شاعری پر بات کیا کرتے تھے۔ ناصر آزادی کے ساتھ ہی پاکستان آ گئے اور لاہور شہر کو اپنا مسکن بنایا۔ جلد ہی انہیں یکے بعد دیگرے والدین کے چل بسنے کا غم بھی جھیلنا پڑا۔ برگ نے دیوان اور پہلی بارش ناصر کاظمی کی غزلوں کے اور نشاط خواب نظموں کا مجموعہ ہے۔ عزیز طلباء، ناصر کاظمی کی شاعری کا بنیادی موضوع ہجرت کا تجربہ ہے۔ ہجرت کے نتیجے میں فسادات اور قتل و غارت جیسے تلخ تجربات نے ناصر کو غمزدہ کر دیا۔ سرحد پار رہ جانے والے عزیز و اقارب کی یاد، فسادات میں لٹنے اور مرنے والوں کا دکھ، خون میں ڈوبے ہوئے چہرے، جلتے ہوئے گھر، لوگوں کی بے حسی اور خود غرضی، پرانی قدروں کی پامالی، شہروں کی اداسی اور ویرانی ناصر کی شاعری کے اجزائے ترکیبی ہیں۔ ناصر کی غزل دکھی دل کی آواز اور رفتگان کی مرثیہ خوانی کا ساز ہے۔ ناصر اداسی اور غم کا شاعر ہے، اس لیے اسے میر ثانی بھی کہتے ہیں۔ آپ کی شاعری میں ایک یاد ہے جس میں ناصر کا ماضی ہر پل اسے رلاتا اور بچھڑوں کی یاد دلاتا ہے۔ بیٹھ کر سایہ گل میں ناصر، ہم بہت روئے جب وہ یاد آیا۔ نہ وہ گلیاں، نہ وہ چوبارے، نہ وہ اپنے، نہ وہ پیارے۔ عزیز طلباء، ناصر اپنی یاد میں محبوب کا ذکر کر رہا ہے یا اپنے بچھڑے عزیز و اقارب کا ذکر کر رہا ہے، یا اپنے شہر امبالہ کا ذکر کر رہا ہے، یا اپنے گلی کوچوں کا ذکر کر رہا ہے، ناصر نے کہیں پہ یہ واضح نہیں کیا۔ گویا ناصر کی شاعری ماضی کی یاد سے جڑی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں، وہ سب کا چہچہانا، آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا، اپنی خوشی سے جانا۔ عزیز طلباء، ناصر کی شاعری میں ہجرت کا غم اور اپنوں سے بچھڑنے کا درد نمایاں ہے۔ ان کی شاعری ان حسین یادوں سے عبارت ہے جو ان کے ماضی کا حصہ تھیں۔ دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہ تیری یاد تھی، اب یاد آیا۔ عزیز طلباء، میر ثانی غم کا شاعر ناصر کاظمی۔ آئیے ہم سال دوم کی پہلی غزل کی تشریح کرتے ہیں۔ اس غزل کا پہلا شعر ہے، دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی۔
دل میں امید کی ایک لہر اٹھی ہے جس نے خوشی کا سماں پیدا کر دیا ہے۔ عزیز طلباء، دل جذبات کا مرکز ہوتا ہے۔ امید کی کرن نے اداسی کو خوشی میں بدل دیا ہے۔ اس شعر کے مصرع اولا میں شاعر نے دل کو سمندر کے ساتھ اور دل میں اٹھنے والی خواہش کو لہر کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ عزیز طلباء، دوسرے مصرعے میں شاعر نے اس لہر کو تازہ ہوا کے ساتھ خوشی اور مسرت کی لہر قرار دیا ہے۔ گویا شاعر کے دل کا موسم اداس تھا اور اس کے اداس دل کے موسم کے ساحل پر ایک تازہ ہوا کا جھونکا آیا جس نے اس کی اداسیوں کو خوشیوں میں بدل دیا، اس کے غموں کو مسرتوں میں تبدیل کر دیا، اس کی اندھیری زندگی کو روشنی کا رنگ دے دیا، اس کی پریشانیوں کو خوشیوں کا رنگ دے دیا۔ گویا شاعر نے اس شعر میں بدلتے موسم کا منظر باندھا ہے۔ شاعر کے دل کا موسم اداس تھا، اس کے دل کے اداس موسم پر ایک تبدیلی واقع ہوئی ہے اور وہ تبدیلی خوش کن اور خوشگوار ہے جس نے اس کے دل کے اداس موسم کو خوشگوار کر دیا ہے اور شاعر کو خوشیاں پہنچا دی ہیں۔ عزیز طلباء، تشریح طلب شعر میں شاعر نے اپنی زندگی میں آنے والی کسی نئی اور تازہ خوش کن تبدیلی کا منظرنامہ پیش کیا ہے۔ اس کے دل کے موسم میں اچانک تبدیلی واقع ہوئی ہے اور غموں اور اداسیوں کی جگہ ایک ایسی لہر دل کے سمندر میں مجزن ہوئی ہے جس کی تاثیر خوشگوار اور تازہ ہے۔ گویا یہ خوشی اور مسرت کی لہر ہے جس نے دل کی اداسی اور ویرانی کو تازگی میں بدل دیا ہے۔ بقول آتش، ہوائے دورے خوشگوار راہ میں ہے، خزاں چمن سے ہے جاتی بہار راہ میں ہے۔ شاعر کے دل کے اداس ساحل پر اچانک ایک نئی لہر کی دستک ہوئی ہے جس نے دل کے تمام بند دروازے کھول دیے ہیں اور دل میں امنگوں اور آرزوؤں کی نئی لہریں اٹھنے لگی ہیں۔ تازہ ہوا کا اشارہ کسی نئے دوست کی زندگی میں آمد بھی ہو سکتا ہے، ملک میں ہونے والی کوئی خوشگوار تبدیلی بھی ہو سکتا ہے اور زندگی میں ملنے والی کسی نئی کامیابی کا امکان بھی ہو سکتا ہے۔ پھر ساون رت کی پون چلی تم یاد آئے، پھر پتوں کی پازیب بجی تم یاد آئے۔ اداسی کے موسم میں محبوب کی یادیں بھی دل کے ساحل پر تازہ ہوا کا جھونکا بن کے آتی ہیں جو اداس موسم کو خوشی کے موسم میں بدل دیتی ہیں۔ وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی۔ تو شاعر اس شعر میں خزاں سے بدلتے بہار کے موسم کی عکاسی کر رہا ہے۔ اس کی زندگی کی شام میں صبح آ چکی ہے، اس کی تاریک رات دن میں بدل رہی ہے، اس کی زندگی کے غموں کی جگہ خوشیاں اس کی زندگی میں قدم رکھ چکی ہیں۔ گویا شاعر کسی ایسے جذبے کی عکاسی کر رہا ہے کہ شاعر کی زندگی غموں کی بجائے خوشیوں کی طرف چل پڑی ہے۔ اختر شیرانی نے اسی منظر کو یوں بیان کیا ہے: چمن میں اختر بہار آئی، لہک کے سوتے ہزار آئی، صبا گلوں میں پکار آئی، اٹھو گھٹائیں پھر آ رہی ہیں۔ عزیز طلباء، اب ہم اس غزل کے دوسرے شعر کی طرف آتے ہیں۔ شور برپا ہے خانہ دل میں،
कोई दीवार सी गिरी है अभी। बपा का मतलब जारी। मेरे दिल में किसी तमन्ना का खून हुआ है। यूं लगता है जैसे कोई दीवार टूट गई हो। शायर माजी करीब में मिलने वाले किसी गम का जिक्र कर रहा है। गमे दौरां और गमे जाना की अंदरूनी कैफियत हाल है। अज़ीज़ तलबा, इससे पिछले शेर में शायर ने दिल को समंदर के साथ और दिल में उठने वाली उमंग और ख्वाहिश को लहर के साथ तशबीह दी है, जबकि इस शेर में शायर ने दिल को घर के साथ और आरजू को दीवार के साथ तशबीह दी है। अज़ीज़ तलबा, घर की दीवार गिरना घर का नुकसान है। दिल की दीवार गिरना दिल की आरजुओं का नुकसान है। हमने शायर के तारुफ में पढ़ा कि नासिर काज़मी की शायरी में हिजरत का दर्द और अपनों से बिछड़ने का गम नुमायां है। नासिर ने जब अम्बाला से पाकिस्तान हिजरत की तो उसके दिल में कई ख्वाहिशें और आरजुएं थीं। यहाँ किसी को भी कुछ हस्बे आरजू न मिला कि मसदाक शायर जब नए वतन में आया तो उसकी आरजुओं का खून हुआ और उसने इस वतन के बारे में जो कुछ सोच रखा था उसकी सारी सोचें और उसकी सारी ख्वाहिशें गारत हो गईं। और शायर जो है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। शायर मायूस और अफसुर्दा हो गया। तो इस शेर में हिजरत के बाद होने वाले सहने ने शायर की ज़िंदगी को गमज़दा और परेशान कर दिया है और शायर के दिल में ख्वाहिशों का जो खून हुआ है, शायर ने उसको दीवार गिरने से तशबीह दी है। जिस तरह घर की दीवार गिरना घर का नुकसान है, इसी तरह दिल में किसी आरजू का ना तमाम होना या ख्वाहिश का पूरा ना होना दिल का नुकसान है। तो शायर जिस मंज़र की अक्कासी करना चाहता है उसमें शायर दुखों से दो चार और ज़िंदगी की मुश्किलात का शिकार है। शायर कहता है कि मेरे दिल में ज़बरदस्त शोर बपा है और ये शोर इस सबब से है कि घर की कोई दीवार गिर गई है। अज़ीज़ तलबा, दीवार दरअसल एक आड़ या ढाल की अलामत है, लेकिन बाज़ औक़ात हवादिस ज़माना से ये दीवार गिर जाती है। शायर के दिल की दीवार भी गमों की बारिश का मुकाबला करने में नाकाम रही है और गमों के बोझ तले दब गई है। गोया शायर की ज़िंदगी में कोई ताज़ा दुख आया है जिसने उसकी खुशफहमी और खुश ख्याली को यकसर ख़त्म कर दिया है। बकौल शायर, दीदनी है शकिस्तगी दिल की, क्या अमारत गमों ने ढाई है। अज़ीज़ तलबा, इस शेर के मुतबादिल अशार, इतनी खलकत के होते शहरों में है सन्नाटा, दरवाजे सर फोड़ रहे हैं, कौन इस घर को छोड़ गया है, हर तमन्ना का खून होता है, ज़िंदगी है या कोई मक्तल है। अज़ीज़ तलबा, अब हम इस गज़ल के तीसरे शेर की तरफ आते हैं। भरी दुनिया में जी नहीं लगता, जाने किस चीज़ की कमी है अभी। दुनिया की रौनकें मुझे अच्छी नहीं लग रही हैं, न जाने किस चीज़ की कमी है। अज़ीज़ तलबा, दिल का मौसम उदास हो तो फिर कोई मौसम अच्छा नहीं लगता। शायर किसी ताज़ा सदमे से दो चार है। हिजरत का दर्द और अपनों से बिछड़ने का गम शायर पर हावी है। इस शेर में शायर ने अपनी ज़िंदगी में उदासी और परेशानी का मज़मून बांधा है। शायर की शायरी में हिजरत का दर्द और अपनों से बिछड़ने का गम नुमायां है। गोया शायर ने
اس شعر میں بھی اسی درد اور غم کی عکاسی کی ہے۔ وہ اپنے آپ کو بے قرار اور بے چین انسان کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ تمام جذبوں کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ غم ہو یا الم، مسرت ہو یا خوشی کا جذبہ دل کی کیفیت سے اٹھتا ہے۔ دل اگر شاداں و فرحاں ہے تو ہر شے میں مسرت و انبساط نظر آتی ہے، لیکن دل اداس ہو تو ہر شے اداس اور ماتم کنا نظر آتی ہے۔ گویا دل کا موسم تمام موسموں پر حاوی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ دنیا کی رونقیں اپنے عروج پر ہیں، لیکن میرے دل کی رونق اجڑ چکی ہے۔ 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی۔ عزیز طلباء، ہم اسی مضمون کو مصفی کے اس شعر میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ نازک مزاج تھا مہ بہت اس چمن کے بیچ، جب تک رہا تو خندۂ گل سے حزیں رہا۔ عزیز طلباء، اس شعر کی ایک تشریح یوں بھی ہو سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، کُلّ شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنے اصل کی طرف رجوع کرتی ہے۔ انسان قطرہ ہے اور خدا سمندر، انسان جزو ہے اور خدا کل، ہر جزو اپنے کل کی تلاش میں اس دنیا میں بے قرار اور بے چین ہے۔ تو گویا جب بھی اس کائنات میں کوئی بھی ذرہ بے چین ہوگا تو وہ اپنے کل کی تلاش میں ہوگا۔ تو شاعر نے اس میں در پردہ ایک کائنات کے ہر ذرے کی بے چینی کا مضمون باندھا ہے، اور انسان بھی اس دنیا میں اس لیے بے چین ہے کہ وہ اپنے کل یعنی اللہ کی تلاش میں ہے۔ عزیز طلباء، اب ہم اس شعر کے متبادل اشعار کی طرف آتے ہیں۔ 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی۔ ابھی نہ چھیڑ محبت کے گیت اے مطرب، ابھی حیات کا ماحول خوشگوار نہیں۔ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں، وہ سب کا چہچہانا۔ آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا، اپنی خوشی سے جانا۔ لگتی ہے چوٹ دل پر، آتا ہے یاد جس دم، شبنم کے آنسوؤں پر کلیوں کا مسکرانا۔ وہ پیاری پیاری صورت، وہ کامنی سی مورت، آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیانہ۔ عزیز طلباء، ہم اس غزل کے پہلے 3 اشعار کی تشریح کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس غزل کے باقی اشعار کی تشریح کروں گا۔ امید ہے کہ اس مختصر لیکچر میں آپ ان 3 اشعار کے متعلق آگاہی حاصل کر چکے ہوں گے۔ اس لیکچر کے متعلق مزید سوالات کرنے کے لیے آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔